بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 330۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے وہ لوگو جو ایمان لائے نہ ضائع کرو اپنی خیراتوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، جیسے وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھانے کو لوگوں کے اور نہیں یقین رکھتا اللہ پر اور آخری دن پر، پس ان کا حال ان جیسا حال چکنی چٹان کا جس پر کچھ مٹی ہو، پس پہنچی اس کو موسلادھار بارش فترکہ صلدا، پس کر چھوڑا اس کو سپاٹ۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، نہیں قادر وہ کسی چیز پر اس سے جو کمایا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دیتے لوگوں کو نہ ماننے والے۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، اور حال ان کا جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال چاہنے کے لیے اللہ کی خوشنودی اور جمانے کے لیے اپنے دلوں میں، جیسے حال ایک باغ کا کسی اونچائی پر پہنچی اس کو موسلادھار بارش، پس لایا وہ اپنا پھل دو چند۔ فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير، پس اگر نہ پہنچے اس کو موسلادھار بارش تو ہلکی پھوار، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والے ہیں۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کے لیے ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کا پھل ہو، اور پہنچا ہو اس کو بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کمزور۔ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، پس پہنچا اس کو بگولا جس میں آگ ہے، پس جل گیا وہ اس طرح۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اس طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی باتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ مختصر ترکیب۔ کالذی ای طالا کا ابطال الذی، یعنی کالذی مصدر معذوف کی صفت ہے، ثبت تثبیتاً جمانا پختہ کرنا، خوگر بنانا، عطا فلان الشیء کسی کے پاس کوئی چیز لانا۔ عام انفاق کا بیان۔ صدقہ کر کے احسان جتلانا اور آزار پہنچانا صدقہ کو باطل کر دیتا ہے۔ عام نفاق یعنی وجوہ خیر میں خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ پہلے خاص انفاق کا ذکر تھا، یعنی جہاد میں خرچ کرنا۔ دونوں انفاقوں کا من و اذى سے پاک ہونا ضروری ہے، دونوں سے انفاق باطل ہو جاتا ہے۔ اور من و اذى میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، من عام ہے اور اذن خاص ہے۔ احسان کر کے منہ پر مارنے سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے کبھی نہیں پہنچتی، بات سرسری ہو تو تکلیف نہیں پہنچتی، بس وہ صرف من احسان جتلانا ہے۔ اگر بات سنجیدگی سے ہو تو تکلیف پہنچتی ہے، پس من کے ساتھ اذى بھی ہوگا، اور دونوں سے حسن سلوک کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تشبیہ اور محسوس مثال سے قباحت کی وضاحت۔ تشبیہ، احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا کس درجہ برا ہے، اس کو ریا و سمعہ دکھلانے سنانے کے لیے خرچ کرنے کی برائی کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں،
اور تشبیہ میں مشبہ بھی اقویٰ ہوتا ہے، اس لیے من و اذا سے صدقہ کو باطل کرنے کی ممانعت کا مخاطب مومنین کو بنایا، اور دکھلانے سنانے کے لیے خرچ کرنے کا ذکر منافق کے تعلق سے بیان کیا۔ اعتقادی منافق در پردہ کافر ہوتا ہے، مومن کی یہ شان نہیں کہ دکھلانے کے لیے صدقہ کرے۔ یہ کام تو منافق کرے گا جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ قیامت کے دن کو۔ اسی طرح احسان جتلانا اور آزار پہنچانا اگرچہ مومن سے صادر ہو سکتا ہے مگر ان سے بھی ثواب باطل ہو جاتا ہے، پس یہ بھی ریا و سمع کی طرح ہیں، دونوں سے رؤیا و سمع کی طرح ہے، دونوں سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ من و اذا سے ملا ہوا ثواب ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور رؤیا و سمع میں ثواب ملتا ہی نہیں۔ محسوس مثال احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے سے ثواب کس طرح باطل ہوتا ہے، اس کو محسوس مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک چکنا پتھر ہے، اس پر کچھ مٹی آ گئی، اس سے امید بندھی کہ اس پر کچھ کاشت ہو سکتی ہے، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے جو مٹی کو بالکل صاف کر دے۔ اس طرح احسان جتلانے والے کو اور ایذا پہنچانے والوں کو اپنی کمائی ذرہ بھی ہاتھ نہیں آئے گی، مگر جو حکم مانے گا وہی راہیاب ہوگا، اور جو حکم نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی خیراتوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ تشبیہ: جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ کا اور آخر دن کا یقین نہیں رکھتا، یعنی اعتقادی منافق ہے۔ محسوس مثال: پس اس کا حال اس چکنی چٹان جیسا ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر موسلادھار بارش پڑی، پس اس کو سپاٹ کر کے رکھ دیا، اور لوگ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، یعنی من و اذا سے سارا ثواب ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ منکرین کو راہ ہدایت نہیں دیتے۔ خیرات اللہ کی رضا جوئی اور نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ محسوس مثال سے افادیت کی وضاحت: اسلام قطب الرحی چکی کا کیلا رضا الہی ہے۔ سورۃ توبہ آیت 72 میں ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بڑی غرض ہے، پس ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر ہونی چاہیے۔ وہ حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، پس صدقہ خیرات میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسرا فائدہ نفس کو رذیلہ بخل سے پاک کرنا۔ جب انسان بار بار خیرات کرے گا تو نفس عالی ظرف ہوگا اور سخاوت کا خوگر ہوگا، جس کا اثر دوسرے اعمال پر بھی پڑے گا۔ محسوس مثال: اور اللہ کی رضا جوئی جو اور نفس میں سخاوت پیدا کرنے کے لیے خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کسی بلندی پر کوئی باغ ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو باغ دونا پھل دے گا، اور اگر زور کا می نہ برسے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے گی۔ سطح مرتفع پر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے اور شبنم بھی زیادہ گرتی ہے، یعنی بہت خرچ کرے گا تو بہت ثواب ملے گا، اور تھوڑی خیرات بھی سود مند ہوگی، محروم نہیں رہے گا۔ بندوں کے کاموں کو اللہ پاک خوب دیکھ رہے ہیں، کس نے کتنا خرچ کیا اور نیت کیا تھی، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، اس کے مطابق صلہ عنایت فرمائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کا حال جو اپنے اموال اللہ کی خوشنودی اور اپنے دل میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسا ہے جو سطح مرتفع پر ہو، اس پر موسلادھار بارش برسی، پس وہ اپنا پھل دو چند لایا، اور اگر اس پر موسلادھار بارش نہ برسے تو ہلکی پھوار کافی ہو جائے گی، باغ پھل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہے ہیں۔ شیطان انسان کے اعمال کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ مثال سے وضاحت: مالدار آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی اور فرمان برداری والا کام کرتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کے اعمال پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ احسان جتلا کر یا آزار پہنچا کر اپنا صدقہ باطل کر دیتا ہے، یا اعمال صالحہ میں ریا سمع کا جذبہ شامل کر کے ان کا کونا کارہ بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک محسوس مثال بیان فرماتے ہیں۔ محسوس مثال: ایک شخص کا کھجور انگور کا باغ ہے، اس میں نہریں رواں ہیں جو اس کی سرسبز کی ضامن ہیں، اور اس کے لیے اس باغ میں اور بھی طرح کے میوے ہیں، آم اور امرود کے بھی درخت ہیں،
اور اس کا بڑھاپا آ گیا ہے اور دوسرا باغ لگانے کی پوزیشن میں نہیں، اس سے کمزور بچے ہیں، یعنی اس پر خرچ کا دوہرا بوجھ ہے کہ اچانک بگولا آیا جس میں آگ گری، اس سے وہ باغ خاکستر ہو گیا، کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ نہیں، پھر وہ من و اذا کے ذریعے یا رؤیا و سمع کے ذریعے اپنے اعمال کو باطل کرنا کیسے گوارا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے تاکہ لوگ سوچیں اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ آیت کا یہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4537 ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا آیت کریمہ یودو کا کیا مطلب ہے، یعنی مقصد کے کلام کیا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کچھ بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لرجل غنی يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق اعماله، یعنی ایک مالدار آدمی کے عمل کی مثال بیان کی ہے جس نے اللہ کی فرما برداری والا کام کیا، یعنی صدقہ خیرات کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شیطان کو بھیجا، اس نے ورغلایا، پس اس نے گناہ کا کام کیا، یعنی احسان جتلایا یا آزار پہنچایا یا وسمع کا جذبہ شامل کر لیا، یہاں تک کہ اس کے اعمال صالحہ کو ڈبو دیا، یعنی ناکارہ کر دیا۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت كذلك یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کا کھجور کا اور انگور کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں اور بھی میوے ہوں، اس کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کی کمزور اولاد ہو، پس اس پر بگولا آئے جس میں آگ گرمی ہو اور وہ خاکستر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے جو نکالی ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ قصد کرو ناکارہ چیز کا اس میں سے خرچ کرتے ہو تم، حالانکہ نہیں ہو تم اس کو لینے والے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اس میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے تنگ دستی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں تم سے بخشش کا اپنی طرف سے اور مہربانی کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والے خوب جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتے ہیں سمجھ بوجھ جسے چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو شخص دیا گیا سمجھ بوجھ تو یقیناً دیا گیا وہ بہت خوبی، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر خالص عقل والے۔ راہ خدا میں عمدہ چیز خرچ کی جائے۔ انفاق خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا، یعنی غریب کی حاجت روائی پیش نظر نہ ہو، اس صورت میں اچھی چیز خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں یہی خرچ کرنا مراد ہے، اور سورۃ آل عمران آیت 22 میں بھی یہی خرچ کرنا مراد ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کبھی حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ دوسری، کسی غریب کا تعاون کرنا، یعنی اس کی حاجت روائی کرنا، مثلا کوئی حاجت مند سردی کے زمانہ میں لحاف یا چادر مانگتا ہے تو ضروری نہیں کہ گھر میں جو عمدہ لحاف یا چادر ہو وہ دے، جو ضرورت سے زائد ہو وہ بھی دے سکتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ ابھی آیت 219 گزری ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ جلالین میں العفو کا ترجمہ الفاضل عن الحاجہ کیا ہے، پھر جلالین ہی میں یہ بھی لا تنفقوا مما تحاجون الیہ تضیعوا انفسکم، اپنی ضرورت کی چیزیں خرچ مت کرو اور ورنہ خود کو برباد کر لو گے۔ آیت کا شان نزول،
ترمذی شریف میں حدیث 310 میں ہے، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ انصار حسب استطاعت کھجور کے خوشے لا کر مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے لیے لٹکاتے تھے۔ بعض لوگ خیر کے کاموں میں رغبت نہیں رکھتے تھے، وہ ایسا خوشہ لاتے جس میں ردی اور سوکھی کھجوریں ہوتی تھیں۔ بس یہ آیت نازل ہوئی، اس میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ہدیہ میں ایسی نکمی چیزیں دی جائیں تو وہ اس کو نہیں لے گا، ہاں چشم پوشی کر جائے یا شرما کر لے تو اور بات ہے۔ چنانچہ لوگ اس کے بعد کا کارآمد خوشے لانے لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کیا کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور اس کمائی اور پیداوار میں سے نکمی چیز کا قصد مت کیا کرو۔ تم نکمی چیز خرچ کرتے ہو جب کہ تم اس کو لینے کے روادار نہیں ہوتے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اور تو اور بات ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ستودہ صفات ہیں، یعنی وہ تمہارے انفاق کے محتاج نہیں، اور وہ خوبیوں والے ہیں جو بہتر چیز پیش کرتا ہے اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ شیطانی خیال اور اللہ کا الہام۔ جب کوئی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو شیطان تنگ دستی کا ہوا کھڑا کرتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ خرچ کرے گا تو تنگ دست رہ جائے گا۔ ہاں گناہ کے کاموں میں ریت و رواج اور فحاشی و عیاشی میں خوب خرچ کرواتا ہے، اس وقت تنگ دستی کا خیال نہیں آتا۔ پس جان لے کہ دل میں یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے کہ خیرات کرو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ حدیث میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، خیرات اللہ کی ناراضگی کو دور کرتی ہے، اور اللہ راضی ہوں گے تو بیڑا پار ہوگا۔ خیرات کرنے سے مال میں ترقی اور برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے روز 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، الہی خرچ کرنے والے کو عوض دے۔ دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، الہی روکنے والے کا مال تباہ کر۔ دوسرا آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشتے آسمان میں چڑھ جاتے ہیں۔ پس اگر وجوہ خیر میں خرچ کرنے کا خیال آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے الہام سمجھے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، وہ گنجائش والے ہیں، بندوں کے حقوق، بندوں کے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں، نیت کے مطابق ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ترمذی شریف میں درج ذیل حدیث نمبر 311 میں آئی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ الہام کرتا ہے۔ رہا شیطان کا وسوسہ تو وہ برائی بدحالی سے ڈرانا اور دین حق اجر کے وعدے کو جھٹلانا ہے، اور رہا فرشتہ کا الہام تو وہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور دین حق کی تصدیق کرتا ہے۔ پس جو شخص یہ باتیں اپنے دل میں پائے وہ جان لے کہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہے، پس وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو شخص دوسرا خیال پائے وہ شیطان سے ہے، اللہ کی پناہ چاہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: شیطان تم سے محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے اور وہ تمہیں بری بات کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی طرف سے گناہ معاف کرنے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے خوب جاننے والے ہیں۔ دین کی سمجھ ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جسے مل گئی اس کے وارے نیارے یعنی خوب نفع خیرات کرنے کی اور دوسرے نیک کاموں کی سمجھ بوجھ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ خوبی اللہ جس کو چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ خوبی مل گئی تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں، دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں، مگر نصیحت وہی قبول کرتا ہے جس کی عقل خالص ہے اور اس پر چھلکے چڑھے ہوں نہیں۔ ایسے شخص کے عقائد درست ہو جاتے ہیں، اس کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب سے اس کا دامن بھر جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت اجر و ثواب اور نجات کے برابر نہیں کر سکتی۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اور جس سے سمجھ بوجھ مل گئی اس کو یقیناً بڑی خوبی مل گئی، اور نصیحت خالص عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔